إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ہر اعتبار سے نئے طریقوں سے شریعت پر اور میرے اور آپ کے ایمان پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ میں اکثر جگہ یہ بات کہا کرتا ہوں، جہاں اللہ مجھے موقع دیتا ہے کہ دکھ اور افسوس اس چیز کا نہیں ہے کہ حملے ہو رہے ہیں، افسوس اور تعجب اس بات پر ہے کہ ایمانی قوم کو پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی گناہوں کے اندر کمی نہیں ہے۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح باتیں چلنے لگی، وہ کہنے لگے جھوٹ بہت بول رہا ہے، انسان جھوٹ بہت بول رہا ہے۔ میں نے کہا کہ جھوٹ اب اتنا بڑا گناہ نہیں رہا، اس کے علاوہ آپ ذرا بیٹھ کر کے اور گھوم کر کے اور مسلمانوں میں جا کر کے دیکھو کہ اس سے کہیں بڑے بڑے گناہ اللہ کو ماننے والا کر رہا ہے، جس نے اسلام کا لیول لگا رکھا ہے، جس نے شریعت کا لیول لگا رکھا ہے، جو دیکھنے میں مسلمان نظر آتا ہے، ذرا اندر جھانک کر کے دیکھو کتنے بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ یہ جھوٹ بولنا تو ایک عام بات ہو گئی ہے، جھوٹ بولنے کو تو انسان گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو ہوشیاری کہہ رہا ہے، اس کو عقل مندی کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، پرواہ یہ نہیں ہے کہ حملے ہو رہے ہیں، پرواہ یہ نہیں ہے میرے اور آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ تو ہوں گی، اس کی پیشین گوئی تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 سال پہلے بتلا دی تھی کہ او لوگوں سنو، ایک زمانہ آئے گا، قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ تمام قومیں میری امت کے خلاف ہو جائیں گی،
تمام کے تمام انسان میری امت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے، اپنی نفرتوں کو، اپنی سازشوں کو کامیاب کرنے کے لیے وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، آپس کی نفرتیں ختم کر دیں گے، آپس کی دشمنیاں ختم کر دیں گے، اور وہ ایک جگہ جمع ہو کر مسلمانوں کو مارنے کی دعوت دیں گے کہ جس طریقے سے میزبان اپنے دسترخوان کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ جس کا دل جتنا چاہے کھا کر کے چلے جاؤ، اسی طرح دعوتیں دی جائیں گی، آؤ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگو۔ اللہ کے نبی جب اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، صحابی کو یقین نہیں ہو رہا ہے، صحابی تعجب میں پڑا ہوا ہے، اور صحابی عرض کرتا ہے یا نبی اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ یا نبی اللہ کیا اس وقت ہم بزدل ہو جائیں گے؟ کیا ہم کمزور ہو جائیں گے؟ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ سمندروں کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہوگی، کہ جس طرح سمندر کے جھاگ ہوتے ہیں کہ جہاں پانی گرتا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سمندر میں جھاگ بن جایا کرتے ہیں، تمہاری تعداد تو ان سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی کیا ہم بزدل ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان جھاگوں کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، جس طریقے سے جھاگ ایک ہوا کے جھونکے سے ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہ مسلمانوں کی تعداد بالکل بے طاقت ہوگی اور ایک جھونکا ان کو ختم کر کے لے جائے گا۔ تعداد تو بہت ہوگی، ابھی چاروں طرف دیکھو مسلمان ہی مسلمان، ایمان والا مسلمان، کامل ناصب، چاروں طرف یہی نام نظر آتے ہیں، لیکن بے حیثیت ہو چکے ہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی اندر کوئی طاقت نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، طاقت ہے اپنوں کے خلاف ہے، ابھی بھائی کی باتیں برداشت نہیں، گردن کاٹ دی جائے گی، ابھی باپ کی کوئی بات برداشت نہیں، گھر سے نکال دیا جائے گا، ماں کی کوئی بات برداشت نہیں، اس کو گھر سے بالکل الگ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ بہنوں کی کوئی بات برداشت نہیں، ان کو بھی گھروں سے بھگا دیا جائے گا، پڑوسیوں کی کوئی بات برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ مجھ سے بڑا اس محلے میں طاقتور کوئی نہیں، مجھ سے بڑا اس محلے میں مالدار کوئی نہیں، پڑوسیوں کی کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی، رشتہ داروں کی کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی، فوراً رشتے اور ناطے داؤ پیچ پر لگا دیے جائیں گے، فوراً رشتے ناطے توڑ دیے جائیں گے۔ طاقتور ہے لیکن اپنوں کے لیے ہے، طاقتور ہے اپنے بھائیوں کے گریبان کو پکڑنے کے لیے ہے، طاقتور ہے بیچ راستے میں اپنے بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ طاقت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، یہ ایمان ختم ہو چکا ہے، یہ ایمان دل سے نکل چکا ہے، یہ میں اور آپ بزدل ہو چکے ہیں، میں اور آپ حرام کا کھا کھا کر کے اپنے آپ کو مردار کر چکے ہیں، اس لیے صرف اپنوں کی طرف بس چلتا ہے، غیر اگر کچھ کہے تو ان کی خوشامد کر کے، ان کے آنسو بہا کر کے، ان کے پیروں کو پکڑ کر کے اور ان کے سامنے رو دھو کر کے ہم اپنی جانوں کو بچا لیتے ہیں اور آ کر کے بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کی کوئی بات برداشت نہیں ہوگی۔ میرے اور آپ کے پاس آج موقع نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کر لی جائے، کوئی موقع نہیں ہے، شور مچاتے ہیں فلاں مسجد قبضے میں چلی گئی، فلاں جانے والی ہے۔ ذرا میں اور آپ غور کریں، جتنی مسجد میرے اور آپ کے پاس باقی ہیں ان میں اور آپ کتنی نمازیں پڑھنے آتے ہیں، کتنے وقتوں کو اللہ کے سامنے سجدے کرنے کے لیے آتے ہیں، کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، کتنا ان میں بیٹھ کر کے قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، کتنا ان میں آ کر کے لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، تو ان باتوں سے کیا فائدہ جب ان نعمتوں کی مجھ پر اور آپ پر قدر نہیں ہو رہی ہے؟ میں اور آپ خود قدر نہیں کر رہے ہیں اپنی مسجدوں کی، میں اور آپ خود قدر نہیں کر رہے ہیں اپنے مدرسوں کی، میں اور آپ خود قدر نہیں کر رہے اپنے علماء اعظام کی، میں اور آپ خود قدر نہیں کر رہے اس دعوت و تبلیغ کی محنت کی۔ جب میں اور آپ خود قدر نہیں کر رہے ان خانقاہوں کی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نعمت کی ناشکری ہوگی، اور پھر میرا اور آپ کا اللہ جس نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اللہ
اللہ اس کو بڑا جلد چھین لیتا ہے، اللہ اس کو بڑا جلد میرے اور آپ کے ہاتھوں سے نکال لیتا ہے۔ ارے ان کی کیا طاقت کہ میری اور آپ کی مسجدوں کو اپنے قبضوں میں لے لیں، میری اور آپ کی مسجدوں کے خلاف یہ سازشیں کر لیں۔ ارے ذرا میں اور آپ خود اپنے گربانوں کے اندر دیکھیں اور جھانک کر کے یہ تصور کریں، اللہ ہم نے خود ان کی کتنی قدر کی ہے، ہم نے خود ان کو کتنا اپنے دلوں کے اندر بٹھایا ہے۔ ذرا اپنے اندر تو غور کریں، کتنا میں اور آپ مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، کتنا میں اور آپ ان سے دل لگاتے ہیں، ان میں آ کر کتنا مجھے اور آپ کو سکون ملتا ہے۔ نہیں، بالکل خالی نظر آئیں گے، بالکل خالی نظر آئیں گے۔ تو پھر جس نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اللہ اس نعمت کو کسی نہ کسی بہانے سے چھین لیتا ہے۔ چھیننے کے لیے جبرائیل کو نہیں بھیجے گا، چھیننے کے لیے میکائیل اسرافیل کو نہیں بھیجے گا، بلکہ میرا اور آپ کا اللہ ذلت کے ساتھ چھنوائے گا، ذلت کے ساتھ میرے اور آپ سے یہ چیزیں، یہ نعمتیں چھنوائے گا۔ اور اللہ کے نیک بندوں، کسی کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غور کریں اور احساس کمتری کا اپنے اندر شکار ہو جائیں۔ ہاں، اپنے اندر غور کریں کہ اللہ یہ تو ہم سے ہی نعمتوں کی ناشکری ہو رہی تھی، اس لیے جن نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے، میرے اللہ کا وعدہ ہے میں ان نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہوں، میں ان نعمتوں کو واپس لے لیا کرتا ہوں۔ جن نعمتوں کی ناشکری ہوگی، اگر مسجدوں کی ناشکری کرو گے مسجدیں چھینیں گی، اور اگر مدرسوں کی ناشکری کرو گے مدرسوں پر تالے پڑیں گے، اگر خانقاہوں کی ناشکری کریں گے اللہ کی ضربوں پر پابندی لگا دی جائیں گی، اگر دعوت و تبلیغ کے نظام کی ناشکری کرو گے اللہ اس پر بھی پابندی لگا کر کے کھڑا کر دے گا۔ ہاں، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنے والا میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ اور جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ میری اور آپ کی ناشکری ہے، وجہ میرے اور آپ کی ناشکری ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اب ذرا میں اور آپ غور کریں کہ کتنی ناشکری کر رہے ہیں، کتنی میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو پھر میرے اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اگر قدر نہیں کرو گے تو چھین لی جائے گی، اگر ناشکری کرو گے تو چھین لی جائے گی۔ لہذا جن جن نعمتوں کی ناشکری ہوگی میرا اور آپ کا اللہ ان نعمتوں کو چھین کر کے دکھائے گا، اور ذلت کے ساتھ چھین کر کے دکھائے گا۔ ہاں، ہم میں اور آپ اپنے علماء کی بات مان کر کے ثواب نہیں لینا چاہتے، ہاں ایک کافر کی باتوں کو مجبور ہو کر کے مانیں گے، ایک کافر کی باتوں کو میں اور آپ ڈر کے خوف کی وجہ سے میں اور آپ ان کی باتوں کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کاش یہی باتیں ہمارے علماء نے بھی ہمیں سمجھائی تھی، ہمارے علماء نے بھی ہمیں سمجھائی تھی۔ او اللہ کے بندو، ان کاموں کو، ان حرکتوں کو چھوڑ دو، اللہ کو راضی کر لو۔ لیکن اس وقت میرے اور آپ کے بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ آج جب کسی ظالم کو مسلط کر کے ان چیزوں کو چھینا جا رہا ہے، اب روتے ہیں، لیکن ان رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غلط کام نہ کرو، غیر قانونی کام نہ کرو، حرام کام نہ کرو۔ او اللہ کے بندو، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے گھر، ان کو حرام کی دولت پر کھڑے نہ کرو۔ کیا علماء نہیں سمجھاتے تھے؟ کیا علماء نہیں بتلاتے تھے محنت مزدوری کر کے اپنے گھروں کو چلاؤ، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پیٹ کو پالو، تاکہ وہ بچے کل ہاں میرے اور آپ کی مغفرت کے ذریعے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ بنے۔ لیکن بات سمجھ نہیں آئی۔ جتنے لوگوں نے بھی غیر قانونی کام کیے، جتنے لوگوں نے بھی حرام کے کاموں سے اپنے گھروں کو سجایا اور بڑھایا، آج تمام کی تمام چیزیں ان سے وصول کی جا رہی ہیں، گھر سمیت ان کو برباد کیا جا رہا ہے، گھر سمیت ان سے تمام کی تمام چیزیں چھینی جا رہی ہیں۔ ہاں، اور پھر اس میں اچھے بھی لپیٹے میں آ رہے ہیں۔ میں سب کو غلط نہیں کہتا، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، نہ اچھوں کو چھوڑتا ہے نہ بروں کو چھوڑتا ہے۔ بروں کو تو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ وہ برے تھے، اور اچھوں کو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ تم نے ان کو برائی سے روکا کیوں نہیں تھا۔ اگر بیچارہ امام
میرے اور آپ کے کاروباروں پر بیانات کرنے لگے، تقریریں کرنے لگے، او لوگوں سود اور بیاض کو چھوڑ دو، او لوگوں جوئے اور سٹے سے باز آ جاؤ، او لوگوں پلا پلا کاروبار سے باز آ جاؤ، تو اس کے خلاف سازشیں چلنے لگتی تھی، اس کے خلاف میٹنگیں ہونے لگتی تھی۔ ارے ان کو کس نے بتا دیا؟ ارے ان تک بات کہاں سے پہنچی؟ ارے ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ ہاں یہ چیزیں میرے اور آپ کے تعلق سے شروع ہو گئی تھی، لیکن میرے بھائی کیا ہوا؟ میرا اور آپ کا اللہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں جب اللہ کے انبیاء اس زمین پر آئے اور ان کی بات نہ مانی گئی، ان پر عذاب مسلط کر دیے گئے، ان پہ ظالم حکمراں مسلط کر دیے گئے، ان کو زمینوں سمیت برباد کر دیا گیا، مکانوں سمیت برباد کر دیا گیا۔ اسی طرح انبیاء کی جماعت تو رک گئی، اب اللہ نے علماء کی جماعت کو اس زمین پر روکا، اور علماء مسلسل محنت کرتے چلے گئے، مسلسل اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے ہاں مسلسل سمجھا رہے تھے، لیکن کس کی سمجھ میں آنے والی تھی؟ آج پھر میرے اور آپ کے اللہ نے ہاں انہی حکمرانوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو برباد کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اے اللہ کے بندو، رونے کی اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا غور کریں اور احتساب کریں اور اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ یقیناً ہم نے کوئی غلطی کر رکھی ہے، ہم نے کوئی غلطی کر رکھی نہیں بلکہ کرتے ہیں، باز نہیں آتے، پھر بھی باز نہیں آتے۔ اب گھر سمیت برباد نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ اب کتنی توبہ کرتے رہو، دوبارہ گھر بننے والا نہیں ہے، کتنی توبہ کرتے رہو، دوبارہ کاروبار ملنے والا نہیں ہے۔ کاش اگر محنت کا اور مزدوری کا اور حلال کا ہاں میرا اور آپ کا کاروبار ہوتا تو شاید میرے اور آپ کے اللہ کے فرشتے اس کاروبار کی حفاظت کرتے۔ لیکن میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس میں ایک گفتگو اور کرتا چلوں، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ خلاف سازشیں ہیں، نہیں میرے بھائی، یہ تو پہلے سے ہوتی ہوئی آئی ہیں، لیکن تعجب اس بات کا ہے اور رونا اس بات کا ہے کہ ہماری مسلم قوم کو ذرا سی پرواہ نہیں ہے، ہمارے ایمان والے کو ذرا سی خبر نہیں ہے کہ میرے خلاف کیا چل رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اول ہمیں ہی سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ حضرت ٹھیک ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے، اور یاد رکھنا میں ایک بات اور کہتا چلوں، جتنی بھی میرے اور آپ پر پابندیاں لگ رہی ہیں ان میں میری اور آپ کی خوشی شامل ہے، میرے اور آپ کے لوگ شامل ہیں، کوئی ہاں تمام کا تمام گناہ انہی کا نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ بھی اس چیز کے اندر شامل ہیں۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، اگر 3 طلاق کا قانون بنتا ہے، ارے اس کو بنوانے والے کوئی اور نہیں مسلمان ہیں، اس کو بنوانے والے کوئی اور نہیں ایمان والی عورتیں تھیں جو برقعوں کو پہن کر کے ہاں علماء کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، ہاں جو نقاب اوڑھ کر کے علماء کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ان علماء نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، یہ علماء ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہاں انہیں شریعت سے کوئی مقصد نہیں تھا، شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہذا جب یہ خوشی ان لوگوں نے دیکھی ہے تو پھر انہیں اس قانون کو بنانے کے اندر مزہ آیا۔ کیوں مزہ آیا؟ کیونکہ ان کے آدھے مسلمان اس قانون کو بنانے کے لیے راضی ہیں، ان کے آدھے ایمان والے اس قانون کو بنانے کے لیے راضی ہو گئے اور تیار ہو گئے ہیں، لہذا ہر قانون کے بننے میں میری اور آپ کی خوشی شامل ہوتی ہے۔ اس قانون کے بنانے میں میری اور آپ کی خوشی شامل ہوتی ہے۔ میں اور آپ خود گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کبھی ذرا غور کر کے، کبھی ذرا جا کر کے دیکھو مسلمان کیسے کیسے گناہ کرنے لگا ہے، جن گناہوں کی وجہ سے میرے اور آپ کے اللہ نے پچھلی قوموں کو برباد کیا اور اٹھا کر کے پٹخ دیا اور پتھروں کی بارش کی ہے اور گرمی کے ایک عذاب کو بھیجا ہے۔ ذرا بتلاؤ، ناپ تول میں کمی کرنے والا آج یہاں پر موجود ہے، ہاں جھوٹ بولنے والا، یہاں تک کہ زنا کرنے والا، یہاں تک کہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا، یہاں تک کہ ارے کہاں تک گناہوں کو گنواؤں؟ اللہ کی قسم
گنانے میں شرم آتی ہے، کیونکہ مسلمان ایسے گناہوں کو کرنے لگا ہے، ایسی غلطیوں کو کرنے لگا ہے۔ لہذا میرے بھائی یاد رکھنا، اللہ کو ناراض کرنے والے ہم سب ہیں، اور جب تک سب مل کر کے اللہ کو راضی نہیں کریں گے یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ جب تک اللہ کے سامنے توبہ نہیں کریں گے اور پچھلی زندگی سے میں اور آپ اپنے کانوں کو نہیں پکڑیں گے، تب تک یہ حالات اور بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، اور زیادہ جس کو ہم یہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا وہ ہو کر کے رہے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے توبہ نہیں کی، اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو یاد رکھنا وہ ہو کر کے رہے گا جس کا میں نے اور آپ نے اندازہ نہیں کیا۔ کیا آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارے علماء یہ نہیں فرماتے تھے، او لوگوں سمجھ جاؤ، او لوگوں سدھر جاؤ، او لوگوں اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو، او لوگوں اپنی مسجدوں کی قدر کرو، او لوگوں اپنے علماء کی قدر کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ تمہاری اذانوں پر بھی پابندیاں لگ جائیں گی۔ کہ جملے تقریروں کے اندر نہیں آتے تھے، میں اور آپ سن کر کے اور اٹھ کر کے چل دیا کرتے تھے، ارے یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں، کون لگائے گا اذانوں پر پابندی، کون لگائے گا مسجد کی آوازوں پر پابندی، یہ کہہ کر کے میں اور آپ اڑ کر کے چل دیا کرتے تھے۔ یاد کرو اب سے 10-20 سال پہلے، اب سے 5-7 سال پہلے ہمارے علماء چیخ چیخ کر کے کہا کرتے تھے، او لوگوں سنبھالو اپنے آپ کو، او لوگوں مٹاؤ اپنے اندر کے جھگڑے، او لوگوں اتحاد اور اتفاق سے پیش آؤ، او لوگوں آپس کی محبتوں کے دامن کو مضبوط پکڑو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے اختلاف کا فائدہ اٹھا کر ہماری مسجدوں کی اذانوں کو روک دیا جائے گا۔ یقین نہیں آتا تھا نا؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت میں یقین نہیں آتا تھا، اس وقت میں ایسے اٹھ کر کے چل دیا کرتے تھے، انہیں کیا ہو گیا، انہیں مولویوں کو کیا ہو گیا۔ لیکن آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ قانون بنا، میں پھر اپنی بات کو دہرانے چلا، اس کے اندر بھی میری اور آپ کی خوشی شامل، اس کے اندر بھی میری اور آپ کی لگن شامل۔ یہ اذانوں پر پابندی خالی لگانے والا وہ نہیں، بلکہ وہ سروے کرتا ہے کہ ان مائکوں سے کون کتنا خوش ہے۔ ذرا مسلمانوں کے اندر سروے کی جائے تو ظاہر سی بات ہے، جب وہ گلیوں کے اندر گھوم کر کے گیا، کسی کو اذان سے نفرت تھی، کیونکہ اس کے ٹی وی کا پروگرام روکنا پڑتا تھا، اس کا ناٹک کٹ کر کے آگے پہنچ جایا کرتا تھا، اس کو ڈی جے اور گانے بجانے میں دقت ہوا کرتی تھی، اگر جمعے کی تقریر بڑے مائک میں ہو جائے تو خلاف میٹنگیں اور سازشیں ہوا کرتی تھی۔ ارے یہ بڑا مائک کیوں چلتا ہے، ارے یہ تقریر کی آواز ہمارے گھر تک کیوں پہنچتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ او اللہ کے نیک بندو، ہو گئی پابندی؟ اب تو راضی ہونا، اب تو تمہاری مطلب کی بات ہو گئی، اب تو تمہارے مطلب کا کام ہو گیا، اب تو تمہاری خوشی والا کام کر دیا، اب تو تمہیں مٹھائیاں بانٹنی چاہیے محلے کے اندر، اب تو تمہیں خوشی کے مارے خوشیاں منانی چاہیے کہ اللہ یہ تو مائک بند ہو گیا، اب اللہ اور اس کے محبوب کی آواز گھر نہیں آتی، اللہ میں کتنا راضی ہوں، اللہ اب اذان کی آواز نہیں آتی، اللہ اب تو میں آرام سے پروگرام دیکھتا ہوں، میرے بچے آرام سے کارٹون دیکھتے ہیں اور میری بیوی آرام سے سیریل دیکھتی ہے، اس کو کوئی دقت اور دشواری نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ مائک کے اندر اگر کوئی لمبی اذان پڑھ دے تو آ کر کے شکایت، حضرت یہ کون ہے اتنی لمبی اذان پڑھتا ہے، آ کر کے شکایت کرتے تھے، ارے جمعے کا اتنا بڑا بیان ہوتا ہے۔ ارے اب تو خوشیوں سے آپ کو مٹھائیاں تقسیم کرنی چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ یاد رکھنا کوئی بھی قانون میری اور آپ کی خوشی کے بغیر نہیں بن رہا ہے، میں اور آپ خوش ہیں اس قانون میں، پھر کیوں روتے ہو؟ ابھی تو صرف یہ شروعات ہے، آگے چل کر کے دیکھنا۔ یاد رکھنا کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ کے لیے۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ابھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں سنے گا علماء کی،
نہیں سنے گا اپنے امام کی، نہیں سنے گا اپنے قائد اور اپنے سردار کی، نہیں سنے گا، تو پھر اللہ ذلیلوں کی سنوائے گا، پھر اللہ ان لوگوں کی سنوائے گا کہ جس طرح پچھلی قومیں، جس طرح ہمارے بڑے بوڑھے بتلاتے ہیں کہ کس طریقے سے جب کوئی گاؤں کے اندر غلطی کیا کرتا تھا اور اس غلطی کی سزا کیا دلوایا جایا کرتی تھی، گاؤں کے دلت کو بلایا جاتا تھا، گاؤں کے دلت کو بلا کر کے کہا جاتا تھا کہ تو اپنی پیر سے جوتے کو نکال اور نکال کر کے اس کے سر پر مار، لہذا اس مارنے کا اتنا درد نہیں ہوتا تھا جتنا درد اس چیز کا ہوتا تھا کہ مارنے والا کون ہے، ہاں جس چیز کا درد ہوتا تھا کہ مارنے والا کون ہے۔ اصل مارنا اور پٹوانا مقصد نہیں ہوتا تھا، اصل اس کو ذلیل کرنا مقصد ہوتا تھا کہ گاؤں کے سب سے نچلے آدمی سے تیرے سر پر جوتا لگوایا گیا ہے، ہاں اس جوتے کا اتنا درد نہیں، درد اس چیز کا ہوتا تھا کہ دلت کے ہاتھ سے جوتا کھا کر کے آیا ہوں، ہاں گھر سے کئی ہفتے باہر نہیں نکلتا تھا، گھر سے کئی مہینے باہر نہیں نکلتا تھا، حالانکہ جوتا ہلکا سا پڑتا تھا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ کسی دلت کا جوتا میرے سر پر پڑا ہے، ہاں اس ذلت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے سامنے آنے کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ آج میرا اور آپ کا حال وہی ہے، آج اللہ مجھے اور آپ کو رسوا کروا رہا ہے ایسے لوگوں سے جن کی کچھ زمانے پہلے کوئی عزت اور وقار نہیں تھی، کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، ایسے لوگوں سے آج مجھے اور آپ کو اللہ رسوا کروا رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آؤ اب بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، آؤ ارادے کریں اور ارادے کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو منائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں، جتنی نعمتیں میرے اور آپ کے پاس ہیں یہ تمام کی تمام چھنتی چلی جائیں گی، یکے بعد دیگرے چھنتی چلی جائیں گی، نئے بہانوں سے چھنتی چلی جائیں گی، نئی سازشوں سے چھنتی چلی جائیں گی، اور وقت آنے سے پہلے اپنی تیاریوں کو مکمل کر لیجئے، اپنی مسجدوں کے رجسٹریشنوں کو مضبوط کروا لیجئے، اپنے مدرسوں کی بنیادوں کو قانونی اعتبار سے مضبوط کرا لیجئے، اپنی مسجدوں کی تمام چیزوں کو قانونی اعتبار سے مکمل کرا لیجئے، ورنہ جو ہم اب تک یہ کہہ رہے تھے ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایسا ہوگا تو یہ ہو جائے گا، کچھ کرنے والے نہیں ہیں آپ، اور نہ آپ کے بس میں نہ اتنی طاقت ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر تعداد ہوگی، لیکن طاقت بھی اسی جھاگ کی طرح ہوگی کہ ایک جھونکا آئے گا اور آ کر کے ان تمام جھاگوں کو اپنے لپیٹے میں لے جائے گا۔ ہاں اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہم بزدل ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، اس وقت کے مسلمانوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی، یہ وہن کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کا مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگے گا اور موت سے گھبرانے لگے گا، مرنے سے ڈرنے لگے گا، دنیا کی محبت دل کے اندر گھر کر جائے گی۔ مسجدوں کا مسئلہ ہونے دو، میرے کاروبار کا نہ ہونا چاہیے، میرے اکاؤنٹ پر کسی کا حملہ نہ ہونا چاہیے، میرے گھر پر کسی کی بات، مسجد کا ہو رہے ہونے دو، مولویوں کا ہو رہے ہونے دو، دعوت و تبلیغ کے مرکزوں کا ہو رہے ہونے دو، مدرسوں کا ہو رہے ہونے دو، خود مدرسے والے سنبھالیں، مسجد والے سنبھالیں، خود کون سنبھالے، علماء سنبھالیں، لیکن میرے کاروبار کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری دکان کو، میرے مکان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تھا کہ اس وقت مرنے سے گھبرانے لگیں گے اور دنیا کی محبت دل کے اندر گھر کر جائے گی، دنیا کی محبت دل کے اندر سما جائے گی۔ اے اللہ کے نیک بندو، رفتہ یہ چیزیں میرے اور آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، ابھی یہ نہ سمجھنا کہ دور کی مسجد ہے اس کا مسئلہ چل رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ ان مسجدوں کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ان کے نقشے کہاں ہیں، ان کی زمینوں کے رجسٹریشن کہاں ہیں، یہ جو تعمیر آپ نے کی ہے اس کا نقشہ آپ نے پاس کروایا ہے کہ نہیں کروایا ہے، ہاں یہ چیزیں
لے کر کے آؤ، اگر نہیں آتی تو ان مسجدوں کو بھی نعوذ باللہ ہاں توڑ کر کے ایک طرف ڈال دیا جائے، ایک طرف مسمار کر کے پھینک دیا جائے۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاریوں کو مکمل کرو۔ صرف مسجدوں کے خلاف سازشیں نہ کرو، صرف امام کے خلاف بیٹھ کر کے میٹنگیں نہ کرو، صرف مؤذنوں کے خلاف بیٹھ کر کے میٹنگیں نہ کرو۔ امام کہاں جاتا ہے اس کی زیادہ پرواہ نہ کرو، مؤذن کہاں گھوم رہا ہے اس کی زیادہ پرواہ نہیں، اتنی تنخواہ کیوں ہو گئی اس کو کم کرو، ارے یہ تو موج لے رہے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، ہاں ان کے ساتھ کھانے کون کون کھاتے ہیں، آج مجھے اور آپ کو پرواہ ان چیزوں کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کون کون کھا رہے ہیں، ہاں ان کے ساتھ کون کون آ کر کے ناشتے اڑاتے ہیں، مجھے اور آپ کو پرواہ آج بھی ان چیزوں کی ہے۔ اور دشمن کتنا آگے پہنچ چکا ہے۔ میری بربادیوں کے قصے آسمانوں میں ہو رہے ہیں، اور میری اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ امام کے ساتھ کھانا کون کون کھا رہا ہے؟ مؤذن کتنی دیر تک سوتا ہے؟ 1 گھنٹہ سوتا ہے، 1.5 گھنٹہ سوتا ہے، ہم سے بتا کر کے نہیں سوتا، ہم سے بتا کر کے نہیں اٹھتا، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی پرواہ ہے۔ اور ذرا سا اور اٹھ کر کے اوپر سوچو، اور ذرا سے اپنے دماغوں کو اور تیز کرو، ان دماغوں کا استعمال کرو اپنی مسجدوں کے بچانوں کے لیے، اپنے مدرسوں کی ترقیوں کے لیے۔ ان چیزوں کو میں اور آپ ذرا اور زیادہ دماغ سے اور آگے بڑھائیں۔ میرے بھائی، ایک امام صاحب نے شکایت کی آ کر کے، اور آ کر کے کہنے لگے حضرت میرے کھانوں پر بھی نظر رہتی ہے، کتنے کھانے اندر گئے ہیں۔ تو میں تعجب میں پڑ گیا، کیا اس طرح کی سوچ والے لوگ بھی مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں؟ میں مسکرا کر کے اس کی بات کو سنتا رہا، ارے مجھے یقین نہیں ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی قسم میں نے اور مسجدوں کے اندر پھر اور جا کر کے کارگزاریاں سنی، میں نے اور اماموں سے معلوم کیا، ہاں حضرت گنے جاتے ہیں کہ امام تو ایک ہے، مؤذن تو ایک ہے، یہ 3 کھانے کہاں چلے گئے؟ ایک کس نے کھایا ہوگا؟ کیونکہ وقت ہے ہمارے پاس، کام کچھ نہیں، ٹائم بھی نہیں، کام بھی کچھ نہیں، اس لیے بیٹھ کر کے ان گفتگوؤں کو کرنا ہے۔ او میرے بھائی، اور آگے کی سوچو۔ یہ سوچ تو بیچارے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں، بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ سوچ تو ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں گفتگو کرنے چلا تھا، اللہ کے نیک بندو، او میرے بھائی، یہ جتنی نعمتیں مجھ سے اور آپ سے چھینی جا رہی ہیں، ان کی ناشکری کرنے والے میں اور آپ ہیں، اور جن نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے، میرا اللہ ان نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہے، میرا اللہ ان نعمتوں کو اپنے بندوں کے پاس نہیں رکھتا ہے۔ لہذا اگر مسجدوں کی قدر کرنی ہے تو آؤ پابندیوں کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرو، آؤ اس کے اندر ذکر و اذکار کرو، آؤ ان کے اندر اللہ کو منانے کی فکر کرو، آؤ میرے بھائی، او اللہ کے نیک بندو، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں تر کر کے اپنے اللہ کو یاد کرو، اپنے اللہ کو یاد کرو۔ جب ہمیشہ زبانیں ذکر میں تر رہیں گی، چغلیوں میں تر رہنے والا ہمیشہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے، برائیوں اور سازشیں کرنے والا ہمیشہ اللہ اس کو ذلت عطا کرتا ہے۔ آؤ اپنی زبانوں کو ذکر سے تر کرو، آؤ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر کے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اللہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، میرے صوبے میں یہ ہو رہا ہے، اللہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیجئے۔ تو پھر میرا اور آپ کا اللہ میری اور آپ کی باتیں سنے گا۔ چغلیاں کرنے والوں کی باتیں نہیں سنی جاتی، ہاں بہتان لگانے والوں کی باتیں نہیں سنی جاتی، اپنے دلوں کے اندر بدگمانی، عجب اور خود پسندی والوں کی اللہ باتیں نہیں سنتا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، او میرے بھائیوں، میں تم سے کہنے چلا ہوں، یہ اذانوں کے مائک بند ہونے میں ان میں میری اور آپ کی خوشی شامل ہے، میری اور آپ کی رضامندی شامل ہے۔ میں اور آپ خوش ہیں کہ اچھا ہوا مائک بند ہو گئے، اچھا ہوا کیونکہ میں نے خود اپنے آپ سنا ہے، کسی نے مجھے آ کر کے بتایا، ہاں حضرت
حضرت مائک بند ہو گئے، کیا کرنا ہے؟ ارے ہم نے امام صاحب سے کہا تھا بڑے مائک میں تقریر نہ کرنا، اب مائک بند ہو گئے۔ پورے یو پی کے مائک ہماری تقریر نے تو بند کروائے ہیں، پورے قصبوں کے مائک ہماری تقریر نے تو بند کروائے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، ہاں ڈال دو امام اور مؤذن پر، کیونکہ پورے یو پی کے مائک اگر کسی کی وجہ سے بند ہوئے ہیں تو ایک کی تقریر کی وجہ سے بند ہوئے۔ تعجب ہوتا ہے ایسی عقلوں پر، گھن آتی ہے ایسی سوچ رکھنے والوں پر، اس طرح کی عقل رکھنے والوں پر۔ او اللہ کے نیک بندو، ان مائکوں کے چلنے میں خوشی نہیں، بلکہ میری اور آپ کی مائیں بہنیں چھتوں پر چڑھ کر کے آ کر کے باتیں سنا کرتی تھی۔ تم بند ہونے کی بات کرتے ہو، اگر کسی وقت میں بیچ میں سے مائک بھی اگر بند ہو جایا کرتا تو کوئی اللہ کی نیک بندی فوراً خبر بھجوایا کرتی تھی۔ آج مائک کے اندر کیا ہوا مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ میں دھوپ کی تپش میں اوپر بیٹھ کر کے آپ کی باتیں سنتی ہوں، میں گرمی میں بیٹھ کر کے آپ کی باتیں سنتی ہوں، اس وجہ سے اس کو چلانے کی مجبوری تھی، ورنہ اس میں خوشی کسی کی شامل نہیں تھی۔ معلوم کرو ان سفید داڑھی والے بزرگوں سے، معلوم کرو ان نمازوں کی پابندی کرنے والے اللہ کے نیک بندوں سے، یہ بتلائیں گے کہ ہماری مائیں بہنیں کتنی پابندی کے ساتھ آپ کی باتیں سنتی ہے۔ لیکن نہیں، مائک سے بڑی دقت ہو رہی تھی، ڈی جے سے کوئی دقت نہیں، گھر کے آگے بجا لیجئے، کوئی دقت نہیں، اتنی آواز کر لیجئے کہ میرا گھر ہلنے لگ جائے، میرا دل ہلنے لگ جائے، کوئی پابندی نہیں، خوشی ہے، بیچارہ اپنی خوشی منا رہا ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا آج کل ہمارے گلیوں اور محلوں میں۔ تو جن کو ڈیجوں کی آوازیں اچھی لگیں، پھر اللہ انہیں ڈی جے ہی دیتا ہے، ان کی قسمتوں میں اذان نہیں سنائی دے گی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں سنائی دیں گی۔ سنو پھر گانے تسلی کے ساتھ سنو، دیکھو ناچنے والیوں کو تسلی کے ساتھ دیکھو، دیکھو کس طریقے سے کتنا مہنگے ڈی جے لایا گیا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ دیکھو، پھر اذانیں نہیں سنائی دیں گی، پھر گلیوں سے ڈیجوں کی آوازیں آئیں گی، گانوں کی آوازیں آئیں گی، بے شرم اور بے حیاؤں کے ناچنے اور ٹھمکنے کی چیزیں دکھائی دیں گی۔ سنو، جب تمہیں اذانوں پر اتنی خوشی نہیں ہے تو پھر اللہ شیطانی چیزیں تمہیں عطا کرے گا۔ اذانوں پر پابندیاں لگیں گی، ڈیجوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، گانوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اذان اور اللہ کے رسول کی آواز سے ناخوش ہے اور ڈی جے کی آواز سے خوش ہے، تو پھر سنو، جب یہی چاہتے ہو تو سنو۔ ابھی ایک دن ایک محلے کے اندر ڈی جے بجایا گیا، ہم کئی ساتھی ان کو سمجھانے کے لیے گئے، سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک پولیس والا جا کر کے ان کو سمجھاتا ہے کہ ارے تمہارے امام صاحب کھڑے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ آئے ہیں، لو آپ 1000-2000 روپے لے لیجئے، اب ناک کا مسئلہ ہو گیا، اب ڈی جے بجے گا۔ یہ ہمارے محلے کی کارگزاری ہے، بالکل صاف صاف طریقے سے آ کر کے بتلایا گیا کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ اب یہ مونچھوں کا مسئلہ آ گیا ہے، اب ناک کا مسئلہ آ گیا ہے۔ اپنے امام سے ناک کا مسئلہ کر رہے ہیں، اپنے سمجھانے والے دعوت کے ساتھیوں سے، اللہ کے ان بندوں سے جو تمہیں سمجھانے آئے ان کو ناک کا مسئلہ، ارے ان سے کیا ناک کا مسئلہ ہوگا، یہ تو اللہ سے ناک کا مسئلہ ہے، یہ اللہ سے ناک کا مسئلہ، ہم سے کوئی نہیں۔ ہم سمجھانے والے، بتلانے والے، صرف گناہ کی شدت کو سمجھانے والے، ہم سے کیا ناک کا مسئلہ کرو گے، کوئی دقت نہیں، بجاؤ، تو پھر میرا اور آپ کا اللہ ہمیں پیچھے کر دے گا۔ اذانوں کو بند کر دیجئے، ہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنانا بند کر دیجئے، کیونکہ ان لوگوں کو ڈی جے پسند ہے، ان لوگوں کو گانے پسند ہیں، ان لوگوں کو یہ تمام چیزیں پسند ہیں، لہذا ان کو کرنے دیجئے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ جو مائکوں پر پابندی لگی ہے نا، اس میں اکیلے وہی شامل نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ خود شامل ہیں، میں اور آپ خود خوش ہیں، کیونکہ کئی روز ہو گئے ابھی تک کسی نے آ کر کے یہ بھی نہیں کہا حضرت 5 وقت ہو گئے یا 10 وقت ہو گئے، اذان کی آواز گھر تک نہیں جا رہی، حضرت کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، ہاں کس سے ملنا ہے، کس کے پاس جا کر کے سائن کرانے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہوا اذان کی آواز نہیں آ رہی، اب موج آ گئی، اب ہمیں کوئی کاریہ روکنا نہیں پڑے گا، اب ہمیں کوئی اپنا پروگرام روکنا نہیں پڑے گا، اب سارے کے سارے پروگرام ہم آرام سے دیکھیں گے، جو
اذان کی وجہ سے ہم روک دیا کرتے تھے، وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا اور تھوڑا سا 5 منٹ کا پروگرام نکل جایا کرتا تھا، اب وہ بھی معاملہ گیا، اب اذان کی آواز ہمارے گھر تک نہیں آئے گی۔ ہاں اچھا ہوا ماشاءاللہ۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہمارے علماء چیخ چیخ کر کے کہا کرتے تھے ہوش میں آ جاؤ، ہوش کے ناخن لے لو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ تمہاری اذانوں پر پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ ہم یقین نہیں کرتے تھے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اب بھی جو باتیں تمہیں سمجھائی جا رہی مت کرو یقین، آئے گا وہ وقت جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اگر نہیں سنبھلے، اگر نئی بات سمجھ میں آئی، اگر نئی بات دماغ کے اندر بیٹھی، تو یاد رکھنا وہ دن آئے گا کہ جن باتوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہو کر کے رہے گا۔ اگر میں اور آپ نہ سنبھلے، اب بھی موقع ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اب بھی موقع ہے اپنے اللہ کو بھاگ کر کے، جس طریقے سے بڑی طاقت والے کی بھاگ کے خوشامد کر لیا کرتے ہیں، اسی طرح اپنے اللہ کی بھاگ کر کے خوشامد کر لو۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ورنہ یہ بھی شروعات ہے میرے بھائی۔ سازشیں کیا ہیں؟ خالی مسجدوں کا مسئلہ نہیں ہے، مدرسوں کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے وجود تک کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے ملک میں سانسیں کیوں لے رہے ہیں، اس تک کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ گھر بنا کر کے آرام سے کیوں رہ رہے ہیں، یہ کاروبار کیوں کر رہے ہیں، اس تک کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو خالی مسجدوں سے ٹل جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، یہ بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا۔ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنے اللہ کو منائیں گے، اپنی غلطیوں پر توبہ کریں گے، اپنی غلطیوں سے اپنے اللہ کے سامنے جا کر ان پر شرمندہ ہوں گے اور اپنے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ ہمارا تو ہی تو سب کچھ ہے، اگر تو ناراض ہو جائے گا ہم کہاں جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ یہ نہ سمجھو کہ ایک بھائی کا گھر ٹوٹ رہا ہے میرا تو بچا ہوا ہے، نہیں، انتظار کرو، انتظار کرو۔ اگر اپنے بھائی کے مکان ٹوٹنے پر خوش ہو تو یاد رکھنا کل آپ کا بھی نمبر ہے۔ اگر اپنے بھائی کے کاروبار کے برباد ہونے پر خوش ہو تو یاد رکھنا کچھ دنوں کے سانسیں ہیں، ورنہ تم بھی بچنے والے نہیں ہو۔ اس لیے آؤ ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کو مجرم نہ سمجھو، ایک دوسرے کو گناہگار نہ سمجھو، آؤ ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ اس کے گھر کو بھی بچاؤ، اس کی عزت کو بھی بچاؤ، اس کے کاروبار کو بھی بچاؤ، تاکہ تم اپنے بھائی کی بچاؤ، اللہ تمہاری عزتوں اور کاروبار اور گھروں کو بچا لے۔ خوش نہ ہو کسی کے اجڑنے پر، خوش نہ ہو کسی کے مکان کے برباد ہونے پر، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ وقت آنے والا ہے، سب کا آنے والا ہے۔ اس لیے جب دیکھ رہے ہو کہ اپنے بھائی کا نقصان ہو رہا ہے، مل کر کے جو بھی طریقہ اختیار ہو سکتا ہو اس طریقے کے ساتھ اپنے بھائی کے مکان اور گھر اور کاروبار کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔